فاتحہ. زندان میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی، زندان میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی، دنیا سے دفتن سفر خلد کر گئیں، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، ہائے بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، ارے باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، ہائے منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، ارے قربان جاؤں قیدیے دوا میں بلا ہے ماں، آفت میں باد سبتے نبی مبتلا ہے ماں، ارے مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں، بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں، پہلے سے
خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا، لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا۔ ارے پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا، لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا۔ ہائے زنداں میں جب کہ دخترے شبیر مر گئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ہمارے دیگر نعرہ صلوات۔ مولانا کازم معروفی کا ہمارے دیگر نعرہ صلوات۔ ابتدا میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد نقوی ابن سید احمد نقوی، مرحومہ پاکیزہ خاتون بنت سید وسیع احمد، مرحوم گلزار احمد ابن سید احمد اور مرحومہ حاجرہ خاتون بنت سید محمد تقی ہادی کی روح کو احسان فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Respected brothers and sisters and elders, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I've been asked to speak majority in English, so I should notify that beforehand. We are gathered here today to commemorate the martyrdom anniversary of the beloved daughter of Imam Hussaini Islamic, Hazrat Sakina. Now, as you know, I always try in the month of Muharram and Safar, because I have mentioned that our existence is due to these 2 months. And in the past month and a half, during the khutbahs of Jummah, I've been highlighting some of the most important aspects of Karbala, that it is our duty to keep extracting some of the lofty ideals, some of the very valuable lessons and messages which are enshrined in this revolution, which is Karbala. Now, there are 3 types of people. One who progress in life, who advance, who improve themselves. The other category of people are those who languish behind, those who stagnate, those who just stall in their life. And the third category of people are those who regress. Rather than progress, they regress. They recede and they go back. They lose their grounds. It's like when you go to a parent's evening, you ask about your child, the teacher will say either they are progressing, or either they have stagnated, or either they are regressing. Or with regards to the current of the water,
The flow will either be forward or backwards, or it will be still. Now you will find all these examples in Karbala. You will find individuals who have progressed, such as, in fact, the whole companions, all the companions of the Ma'asumin alayhi salam and Imam Hussain alayhi salam, they progressed. Especially the likes of Hazrat Hur alayhi salam, Zuhair ibn Qayn, Yazid ibn Subayd, Sa'ad al-Hatuf, and the 32 individuals who on the night of Ashura, when they heard the supplications of Imam Hussain alayhi salam, they deflected from Ibn Ziyad's army to Imam Hussain alayhi salam. So these were individuals who progressed. They had the desired ending. I mentioned about Ayatollah Baqir al-Hakim. He visited the grave of Hazrat Hur alayhi salam, and he said, I am Baqir and my name is Hakim. Hakim is somebody who is full of wisdom. Whereas you are Hur meaning you are a free spirit. I am somebody who is a Sayyid and you are a non-Sayyid, so therefore I have a prestige in terms of my descent. I am somebody who is a Mujtahid, I am a Marja, I have millions of followers and I have thousands of students. You are merely a commander of an army of a few thousand, that too in the army of Ibn Ziyad. But despite all of that, it is me who comes to your grave in humility. It is me who comes to your grave barefoot. It is me who sheds tears for you. It is me who takes recourse to you, to Imam Hussain alayhi salam. And the reason is simple. It is because you have had the desired end, and as for me, I do not know what is going to happen to me. You have progressed. I don't know if I will also progress, or I will regress, or I will languish behind. So that's the first category of people. The second category of people that you will see in Karbala were the ones who did not fight against Imam Hussain alayhi salam, but at the same time they did not defend Imam Hussain alayhi salam. I mentioned extensively in Jummah about Ubaidullah ibn Hurr Ju'fi. He had the opportunity, but he did not come with Imam Hussain alayhi salam. Abdullah ibn Umar, when he saw that Imam Hussain alayhi salam is leaving, he kissed his hand, he kissed his forehead. Imam Hussain alayhi salam says, La tada'anni nusrati, do not slack behind, come with me. Because he kissed the hands of Imam Hussain alayhi salam. He said, why are you doing that? Because these are the places that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to kiss. In that case, then you should come with me. I prefer not to. There were lots of individuals, even all the Kufans. What does Farazdak say with regards to the Kufans? The Kufans, he says that, Suyufuhun alayk wa qulubahum ma'ak. Their hearts are with you, but their swords are against you. In the army of Imam Hussain alayhi salam, many individuals, they wanted Imam Hussain alayhi salam to be victorious, but they were not helping Imam Hussain alayhi salam. So the only saving grace that they had was that they did not kill Imam Hussain alayhi salam, but at the same time they did not progress either. So this is the second example. And as for the third category, these are individuals who nose-dived into the abyss. They plummeted into their own destructions. Who were they? The likes of Ibn Ziyad, the likes of Umar ibn Sa'ad, the likes of Shimr, the likes of Hurmala, the likes of Sinan and Khuli. May Allah curse them all. Even in Ziyarat Jamiat Kabira, you recite that Ar-Raghibu ankumul mariq, wal-lazimu lakum lahiq, wal-muqassiru ankum zahiq. Mentions three types of people. Those who have turned their backs and fought against you, i.e. the Ahlul Bayt alayhim salam, they are mariq. Mariq means somebody who has relinquished the religion. So that's why the Khawarij are known as mariqeen, because they are the ones, not only that they left Imam Ali alayhi salam, they began to say that Imam Ali alayhi salam was a kafir. Do you know Imam Ali alayhi salam was buried at night time? And that nobody knew his grave till one whole century because of Khawarij. There was this fear that they would desecrate the grave of Imam Ali alayhi salam, they would exhume his body and they would burn it. So it was only at the time of 6th Imam that people came to know where Imam Ali alayhi salam was buried. Ma'arik literally means if you have a bow and arrow, so the arrow is with you, but the minute you put it into the bow and you release it, it goes the opposite direction from you. That is Ma'arik. These are the people who regress. Then you have the ones, وَاللَّاذِمُ لَكُمْ لَاحِقْ, the ones who accompany you. This is Imam Hadi alayhi salam mentioning that. The ones who accompany you, they are part of you. And the third category are those individuals, وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ لَاحِقْ,
those people who have been delinquent with regards to you, those of you who have been negligent towards you, those of you who have reduced your status, they also will not have the desired end. Now, there are two types of individuals. Those individuals, this category, the individuals did not help Imam Hussain alayhi salam. But there are two categories. Those who genuinely knew the status of Imam Hussain alayhi salam and did not help, therefore they are not going to have the desired ending. But there are also that category of individuals who may have not known. There are certain individuals who do not have the mental capacity to discern what is the truth and who is with the truth. With regards to these type of people, Allah subhanahu wa ta'ala says that you are not supposed to make a judgment about them. Do not speculate, Allah subhanahu wa ta'ala. Their affairs are with Allah subhanahu wa ta'ala. Now at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala has given us three very important assets. One is our body. Everybody has a body. There's differences in terms of appearances, there's differences in terms of gender, there's differences in terms of your color and your height, but everybody has a body. Everybody also has desires. Desire for food, desire for reproduction. But these two things are also in animals. Animals also have a body and animals also have desires. Certain animals are even bigger than us, and certain animals they reproduce in a larger quantity. The thing that differentiates us, that distinguishes us from the animals is the third category, a third very important asset, and that is the spiritual asset. That is utilization of your intellect, utilization of your pure innate nature, your conscious. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says that somebody who does not utilize the third asset that Allah subhanahu wa ta'ala has given, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. They are like cattle, rather they are worse than cattle. Now there's a very renowned poet by the name of Maulana. Those of you who are acquainted with the Persian literature, he has a very interesting parable. He compares a cow with the farmland. He says in his poetry that a cow all throughout the day goes to the farmland and grazes and fills its belly. But at night time, it is going through a lot of stress. It is very, very worrying about certain aspects of next morning. What does the cow worry about? So during the day, it literally fills the belly and it has a lot of fat. But during the night, because it stresses itself out, the fat gets melted away. Why does it stress itself out? At night, it worries, what if the farmland becomes dry? What if my master forgets to close the door of the farmland and another cow comes and starts eating my food? Or what if my master forgets to open my own shed and then I will not be able to feed tomorrow? But the next day, it goes to the farmland and everything, it's in its place. The analogy that he was making was this: the cow is our desires and the farmland is the individual world that we live in. Each one of us every day worries about the individual world that we all live in. But at the end of the day, we will all depart this world, yet the world will remain the same. This is why the Ma'asumin alayhi salam, they say, Al-abdu yudabbir, wallahu yuqaddir. That the duty of man is to strive, it is to utilize the spiritual asset, but it is Allah subhanahu wa ta'ala who destines. This is very important. I've always, many a time in fact, I have mentioned this example which is mentioned in the Quran. That وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. That there was a scholar at the time of Nabi Musa alayhi salam. He was somebody who Allah subhanahu wa ta'ala gave him many of his signs, and therefore whenever he would make a prayer it would come true. But eventually he relinquished the spiritual asset and he began to follow his carnal desires. And as a result of that he became amongst the deviant ones. Allah subhanahu wa ta'ala says his example is that of a dog. مَثَلَهُ كَمَثْلِهِ الْكَلْبِ. A dog, whenever he's always panting, his tongue is always out, whether you chase it or whether you leave it alone. Why? Because he relinquished that spiritual asset
which is very, very crucial, that distinguishes us from the animals. Zuhair ibn Qayn was somebody who was in the army of Imam Hussain alayhi salam. He was a very, very good orator. When he was going into the battlefield, he addressed the enemy. After a while, Shimr said, I don't understand what you are saying. So Zuhair ibn Qayn retorted back by saying, Innama antal bahima, I'm not even addressing you, for you are an animal. I'm addressing those individuals who have remnants of spirituality still within themselves. Because you're not even receptive to guidance, for you are still an animal. You have relinquished that spiritual asset, which is very, very important for progression. You are somebody who has regressed. Now in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala uses several terms to mention about those individuals who have regressed. For example, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. You all know this verse, that indeed mankind is a loser. So if Allah subhanahu wa ta'ala calls somebody a loser, that means he has regressed, except for those who have faith and those who perform righteous acts. For the ones who have lagged behind, or they are languishing, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran mentions summun bukmun wa umyun. They have eyes but they do not see, they have ears but they do not hear, they have tongues but they do not speak. Which means what? It means that they are not utilizing the tools that Allah subhanahu wa ta'ala has given them, and therefore they have become stagnant in their life. And as for the ones who progress, the word in the Quran is rushd, rashidun. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has used these terms many a times. For example, Allah subhanahu wa ta'ala mentions the story of Nabi Musa and Fir'aun in the Quran. Fir'aun was somebody who was a very arrogant individual. He was somebody who was a self-proclaimed God. He wanted to see the God of Nabi Musa alayhi salam. So he says to one of his ministers, Ya Haman, Ibn li sarhan, make me a tower, make me a skyscraper so that I can see the God of Musa. Because Musa is somebody, whenever he prays, he raises his hand. So his God must be somewhere in the skies. So they built a tower. Eventually they said, we can't go any higher than that because it's very risky. And it was literally nowhere. He couldn't see anything. And he was humiliated as a result of that, because he was somebody who was self-proclaimed God. And yet his limitations became very, very apparent. So what he did, he hatched a plan to kill Nabi Musa alayhi salam. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that within the fold of Fir'aun, there was somebody who had faith in Nabi Musa alayhi salam. And he was known as Mu'min al Fir'aun, the one who was a believer from the family of Fir'aun. It was the nephew of Fir'aun. When he heard about the plan of Fir'aun, he immediately notified Hazrat Musa alayhi salam. And Nabi Musa alayhi salam, because he had prior knowledge, he escaped and he fled. Now, immediately Fir'aun realized that there was a mole in the family. And he finds out it is him, who? Mu'min al Fir'aun. And he decides to kill him. But just when he was about to kill him, Mu'min al Fir'aun said the following. He said, Ya qawmi ittabi'uni ihdakum sabil al-rishad. O people, follow me and follow Nabi Musa alayhi salam, because he will show you the path of progression. And this is exactly the word that Imam Hussain alayhi salam also used. When he was leaving Medina and Mecca towards Kufa, he addressed the people and he said, Ala wa inna sunnata qad umitat, that the prophetic traditions, they have died. Wa inna al-bid'ata qad uhyat, and the innovations, they have been revived. فَإِن تَسْمَوْا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي اهْدَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. If you follow me, if you follow my orders and listen to me, I will show you the pathways of progression. So all the Masumin alayhim salam, their foremost duty is what? It is to make sure that you continue to progress, you continue to advance, you continue to grow, you continue to develop. Nabi Musa alayhi salam, he wanted to learn the sciences which will elevate him further. He is ulul azm payghambar. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala makes a meeting with him. He introduces Hazrat Khizr. The name Khizr is not mentioned in the Quran, but in the Quran it is mentioned. قال له Musa. Nabi Musa alayhi salam, when he met Khizr, he said, هل أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا. Is it possible that you permit me, that you teach me those sciences which Allah subhanahu wa ta'ala has taught you, as a result of which you have progressed? Because I want to progress like you.
Which shows what? That even a prophet, all the Ma'asumin alayhi Muslim, the only entity which is completely perfect is Allah subhanahu wa ta'ala. Aside from that, every entity, every infallible being even, they desire to be perfect, and therefore they continuously keep on striving in the path of progression. And therefore it is very, very important that we know what are those factors, what are those components, what are those elements that are instrumental in making sure that we continue to progress and we never languish behind, neither should we regress. As per the Quran, number one, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, those individuals progress whose hearts have love for good action and whose heart have repulsion towards disobedience. In Urdu we say tawalla and tabarra, or the correct term is tawalli and tabarri. Having fondness for obedience towards Allah subhanahu wa ta'ala and having repulsion and repugnance towards disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala internally in your heart. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says, وَلَكِنَّ حَبَّبَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. That Allah subhanahu wa ta'ala has made it endearing, the love for faith, and He has adorned that in your heart. وَكَرَهَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. And that Allah subhanahu wa ta'ala has made it abhorrent for you, disbelief, mischief and rebellion. And these are the peoples who continue to progress, i.e. you are supposed to preserve your immaculate nature that you are born with. This is very, very important. Just like Allah subhanahu wa ta'ala has given us a tongue, and through our tongue we can taste the flavor of something which is sweet and something which is bitter. Similarly, the innate nature that we have, the soul that we have, it can also taste the sweetness of obedience and also the bitterness of disobedience. Sometimes what happens is that you commit a crime by mistake or intentionally, but you are saddened by it. You are literally remorseful and you seek repentance. At times you want to do a good action, for whatever reason you could not do it, but your intentions were there. As long as this is alive within yourself, you are on the path of progression. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, you know Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he is somebody, when we commemorate Arba'een, he was there at the grave of Imam Hussaini alayhi salam, and he was lamenting, he was crying. While he was doing that, he also said, "O Imam Hussain alayhi salam, I have also participated in what you have encountered." So his companion, his name was Atiyah, he was surprised, he was a bit baffled. He's like, "How comes? We were not there in Karbala, we did not lift a sword, we did not fight, our children did not become orphans, our women did not become widows. How is it that you are claiming that we were also there with Imam Hussain alayhi salam?" Then Jabir said, it is because of the fact the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, he had told me that whoever loves a nation and its deed, they will be resurrected with them. If your intentions, because my intentions were the same as the intentions of the companions of Imam Hussain alayhi salam. You know, we often recite, Ya laytana kunna ma'akum fa'afuza fawdan azima. Oh Imam Hussain alayhi salam, I wish I was with you, then I would have also become victorious and prosperous like the companions of Imam Hussain alayhi salam. But we were not even existent back then. In one of the battles, I believe it was the Battle of Siffin, a companion of Imam Ali alayhi salam came to him and he said to him, I wish my brother was also here today, and he also had the honor and privilege of fighting alongside you. Now we don't know what the reason was why he was not able to come and participate. Imam Ali alayhi salam said, did he share the same sentiments as you do? Did he also desire that? He said, yes, for a fact he also desired that. Then Imam Ali alayhi salam at that point said, then he was with us. Not only was he with us, but all the souls who have not yet entered the wombs of the mothers, who will come to existence later and would desire to be with the Ahlul Bayt alayhimus salam, their souls were also with us. Why?
Because making sure that you live, and when you preserve your innate nature which is pure, love for goodness and hatred for evil. That is very important. Our sixth Imam, Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. He had a companion by the name of Misma. He said to Misma, Misma, tell me that, do you go and visit the grave of Imam Hussaini alayhi salam? Do you go to Karbala? He said, Maula, ever since I have come into politics, I'm not able to, because then people will know my identity, I will get exposed, and that I am your Shia, therefore I'm a bit vigilant, otherwise my safety would be jeopardized. So Imam said to him, tell me, how much are you affected by the tragedy that befell Imam Hussain alayhi salam? He said, Maula, at times I cry so much that I lose appetite altogether. I'm not able to eat. And it is very, very evident to my family that I'm grieving, that I am sad. When Imam Sadiq alayhi salam heard that, he said, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on your tears. When you will die, our ancestors will be by your side. The angel of death will give you a glad tiding, after which you would not want to hear anything else. Why? Again, preserving of your innate nature. There are certain individuals throughout history who have themselves admitted, like Abdul Malik ibn Marwan. He said, whenever I do a good action, I don't feel good about it. And whenever I do any bad action, I am not impacted. I am not at all remorseful. My heart has died. For as long as you continue to, whenever you have slip in your life, you go against the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, as long as you are regretful, as long as you are seeking repentance, know you are on the path of progression. No, every time somebody does a good action, but you're not able to do it because maybe he is rich, as opposed to becoming envious of that individual, rather be happy for that good action, that is a sign of progression. That is a sign. So that is the first quality, that if a person wants to progress, in the words of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. Number two, make sure that you are always God-centered and not self-centered. You are godistic, I don't think that's a word, godistic, but I've just come up with that right now, rather than being egotistic. Because I was thinking of egotistic, so I came up with godistic. But what I mean, always be absorbed by the God, by Allah subhanahu wa ta'ala, as opposed to your own self. And that is why Imam Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He says that عظم الخالق في أنفسهم فسخر ما دونه في أعينهم. That the more Allah subhanahu wa ta'ala becomes magnified in the eyes of somebody, the less and the small everything else will become in his sight. Nabi Sulaiman alayhi salam, he was given an extraordinary kingdom, such power that no other, even Ma'asumin alayhi salam, did not have in the powers that Nabi Sulaiman alayhi salam was given. He was ruling over everybody. But at the same time, he used to say, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. All of this that I have, it is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning he never considered himself to be independent of Allah subhanahu wa ta'ala. But the same type of power was also given to Qarun, which is also mentioned in the Quran, that he had so much treasure, so much wealth, that just to open his treasure trove, in the Quran it is mentioned that the key was so big and so heavy that it would require multiple muscular men to carry the keys. So he also had power. But he would say, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, that I have acquired this all by myself. It is my own doing. So both, despite the fact both of them were powerful, both of them had wealth, one of them is being damned by us and the other one is, we send salutations upon them. Why? Because one is God-centric and the other one is self-centric. We have many traditions which say that somebody who reprimands, somebody who rebukes and reproaches himself, he corrects himself, he progresses. And somebody who is content with himself, he does not progress, he regresses. Because that is a sign of arrogance. Qabil and Habil, you know about the story of the two brothers, which is also mentioned in the Quran.
Both were required to give an offering to Allah subhanahu wa ta'ala, because both has aspiration to become the Khalifa of Nabi Adam alayhi salam. Habil, what did he give? Habil knew that everything that I own is from Allah subhanahu wa ta'ala. He is the main source of it. So he realized the magnitude of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, the greatest possession he had, because he was a shepherd, the most valued, the most healthy and the most prized sheep that he had, that is what he gave as an offering to Allah subhanahu wa ta'ala. But Qabil, on the other hand, he thought everything was by his own doing, and therefore he presented wheat of the lowest and the cheapest quality to Allah subhanahu wa ta'ala. Whose do you think Allah subhanahu wa ta'ala would have accepted? Of Habil. Hazrat Salman alayhi salam. What a status Hazrat Salman has. What did the Prophet say about Hazrat Salman? As-Salmanu minna Ahl al-Bayt. That Salman is from the Ahl al-Bayt alayhim as-salam. He had achieved such a status that it is mentioned that he could communicate with angels of death. At times when there were individuals whose souls were about to depart, they were on the pangs of death, he would come to them and he would communicate with the angel of death to be lenient and to be soft while taking their souls away. Can anybody dispute this fact that Hazrat Salman did not have a submissive heart or a sound heart? Nobody can say that. Such a status that Imam Ali alayhi salam is the one who shrouded him, gave him ghusl, buried him. And then he read the following, he wrote the following poem on the grave of Imam Hussaini alayhi salam. Listen to this poem, which is very, very beautiful, that Imam Ali alayhi salam wrote on the grave of Hazrat Salman alayhi salam. He says, وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَقَلْبٍ سَلِيمٍ. That without any provisions of good actions and supplies of good action and a sound heart, I have entered upon a generous entity. What is that generous entity? That is Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ. Coming with good actions upon a generous host, it is a reprehensible act. Now this is a very, very profound and deep meaning behind that. What do you think that means by that? It means that in the words of Imam Ali alayhi salam, Hazrat Salman did not even consider any of his action worthy of anything, and henceforth he was completely reliant on the endless mercy of Allah subhanahu wa ta'ala for salvation. Allahu Akbar. This is called being selfless, and this is called being God-centric. That despite having achieved the status that Hazrat Salman had achieved, he was not reliant upon his actions for salvation, rather the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala for salvation. That is very, very important. We have a verse in the Quran, Ya ayyuhal insan, ma gharra bi rabbikal kareem. O insan, O man, what is it that has deceived you with regards to Allah subhanahu wa ta'ala? Why is it that you have become deluded? Why is it that you take liberties with Allah subhanahu wa ta'ala? Why have you become so bold and brazen when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala? Some say it is because of your karam. Some say it is become lisitrik, because you are excessively covering of the faults and the shortcomings of people. But Imam Ali alayhi salam says, in Dua Kumail, he says, وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِ. I do jur'at, I have become bold and brazen because of my ignorance. Why does a person remain ignorant? It is because of his ego. At times it is purely out of ego. I'm sure you've seen individuals who speak to you, they always cut you off because they want to assert their opinions upon you. They don't want to listen, they don't want to learn. They don't want to reduce their own ignorance, rather they want to enforce their views upon them. That is ego. And for as long as ego is there, man cannot progress. Look at shaitan. Why did he become shaitan? Purely because of his arrogance and ego. Whereas when you look at Imam Hussain alayhi salam, one of the toughest, if not the toughest ordeal of Imam Hussain alayhi salam was the martyrdom of Hazrat Ali Asghar alayhi salam. But he took the baby and he said, Hawwana li al-amr li'annahu bi'aynik. This is tolerable for me. This is bearable for me because Allah, I know it is in front of your eyes. When you are God-centric, then everything is tolerable. You can be patient, even in the most difficult of ordeals. But when you are self-centric, that is when you break down. That is when you lose hope. That is when you despair. That is when you regress. Progression is very important.
ایک صلوات پڑھ دیجیے. تیسری اور بہت ہی خلاصے کے ساتھ میں اس کو ذکر کروں گا، تھوڑی بات لمبی ہو گئی، کہ حدیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ انسان رشد کرنا چاہتا ہے تو کس چیز میں ہے کہ وہ اپنی قیامت کی اصلاح کرے، معاد کی اصلاح کرے. امام علی علیہ السلام کا قول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں من اصلح المعاد ظہر بالرشاد، جس نے بھی اپنی آخرت اور عاقبت کی اصلاح کی اس نے رشد کیا، اس نے ترقی پائی، اس نے تعالی پائی، وہ آگے بڑھا، اس نے ارتقاء پائی، اس نے صعود کیا. This is very important. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کے حوالے سے بالکل غافل ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل رقود، یعنی those who languish behind, those who have stagnated. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی آخرت اور عاقبت کو بالکل خراب کر دیا ہوتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ منحت ہوتے ہیں. منحت یعنی وہی انسان جو ریگریس کرتا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں ان کی بھی، کہ جو لوگ منکر ہیں قیامت کے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ما یہلکنا الا الدہر، تنہا چیز کہ جو ہمیں نابود کرے گی، the only thing that destroys us is time, nothing else. اللہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. ما ہی الا حیات الدنیا نحیا و نموت، دنیا ہی میں زندگی جو ہے وہی ایک زندگی ہے، وہی جینا ہے، وہی مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی جینا و مرنا نہیں. سب فریب ہے، سب مکر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد بھی کوئی جینا و مرنا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس live your life to the fullest، جیو اور جینے دو، جیو جینے دو، ٹینشن ناٹ مینشن ناٹ. یہی ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال کی ہے کہ وہ لوگ جن کا ایمان آخرت کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہوتا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نبی اکرم سے کہ ان دو لوگوں کی مثال کو پیش کرو کہ جن کو ایک فقیر تھا اور ایک غنی تھا، یا بھائی تھے دونوں یا پڑوسی تھے، کہ ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے امکانات دیے، 2 بڑے بڑے باغ دیے، اور دوسرے کو کچھ نہیں دیا، مگر وہ پھر بھی اللہ سے مطمئن تھا، راضی تھا، اور کبھی بھی اس نے اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس کو نصیحت کرتا تھا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو اتنا کچھ دیا ہے، تمہیں شکر کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انفاق کرنا چاہیے. مگر اس نے کیا فرمایا؟ قرآن بتاتا ہے کہ ما اظن الساعة قائمة، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. I don't think it is plausible, I think it's implausible, I think it's improbable, I think the chances of the hereafter are remote. وَإِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں مر گیا اور واپس گیا اپنے رب کی طرف، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّا مُنْقَلِبًا، تو جو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آج دنیا میں دیا ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سے زیادہ وہ مجھے آخرت میں دے. یہ تکبر. مگر وہ بار بار اس کو بتاتا تھا دیکھو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ایک دن ایسا نہ آ جائے کہ اللہ جو ہے سب کچھ نابود کر دے. اللہ ایک لمحے میں سب کچھ تمہاری جو نعمات اس نے دی ہے وہ کر سکتا ہے. مگر اس نے زیادہ غور و خوض نہیں کیا. ایک دن یہی ہوا کہ بجلی آئی اور اس کی تمام باغات کو تہس نہس کر دیا، چونکہ اس نے کوئی سرمایہ گزاری نہیں کی تھی اپنی آخرت کے حوالے سے. ان نعمات میں سے نہ انفاق کیا تھا، نہ صدقہ دیا تھا، نہ کبھی شکر کیا تھا، سب کچھ ضائع ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان اسٹیگنیٹ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ریگریشن ہے. اور تیسرا گروہ کون ہوتا ہے؟ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی عاقبت کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ مجد ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو، تو جب مدینہ سے وہ نکلے ہیں، وہیں سے جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے ولید نے، تو کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً توجہ قیامت کی طرف کہ ہم اللہ سے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. حضرت علی اصغر کی شہادت بہت سخت تھی، بہت تلخ تھی، بڑی ناگوار تھی، مگر وہاں پہ بھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو جانے. ایک صلوات بول دیجیے. خود حضرت حر علیہ السلام میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت حر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو کچھ اشعار پڑھے تھے جو میں لکھ کر آیا ہوں، کہ جس کا محتوا، جس کا مضمون، جس کے کانٹینٹس بھی آخرت سے مربوط ہیں، موت سے مربوط ہیں. امام حسین علیہ السلام نے لشکر حر سے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں سأمضی فما بالموت عار علی الفتى، دیکھو مرنا سب کو ہے،
اور ایک جوان مرد کے لیے، ایک باعزت فرد کے لیے موت ننگ و آر نہیں ہے، موت خاری و ذلت نہیں ہے. For somebody who is an honorable man, death is not a source of humiliation. اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، جب تک کہ وہ حق کے راستے کے اوپر ہو اور تسلیم کے ساتھ وہ مجاہدت کرے، کوشش کرے اپنی زندگی میں. وواس الرجال الصالحین بنفسه وفارق مسبورا وخالف مجرما، کہ جب تک کہ وہ اپنے نفس سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے صالحین کی حمایت کرے، مدد کرے اور ظالمین کی مخالفت کرے تب تک کہ. اور آخر میں فرماتے ہیں امام وَإِن مِتُّ لَمْ أَنْدُ، اس کیفیت میں، اس حالت میں اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ نادم کبھی نہیں ہوگا، کوئی اس کو افسوس نہیں ہوگا. وَإِنْ عِشْتُ لَمْ أُلَمْ، اور اگر وہ زندہ رہے گا تو کوئی اس کی ملامت نہیں کر سکتا ہے. کفا بکا ذلًا ان تعیش وترغم، کافی ہے ذلت اور خالی کے لیے کہ انسان زندہ رہے اور ظالمین کے زیر سایہ اپنی ناک کو رگڑتا رہے، یعنی آواز نہ اٹھائے، ڈرپوکوں کی طرح زندگی گزارے. یہ سب امام حسین علیہ السلام کس کو بیان کر رہے ہیں؟ حر کو بیان کر رہے ہیں. یہی ساری باتیں متاثر کی حر نے کہ یہ ساری باتیں تو لشکر یزیدوں میں تو نہیں ہوتی ہیں. امام حسین علیہ السلام عاقبت کی بات کر رہے ہیں، موت کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو تم مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے ڈرا نہیں سکتے. اور ذلیل وہ ہے کہ جو ایک ظالم کی حمایت کرے اور خاموشی اختیار کرے. اس نے یہ اشعار تھے امام حسین علیہ السلام کے کہ جو انقلاب لے کر آئے حضرت حر علیہ السلام کے اندر. کیا خوبصورت تشبیہ کی تھی امام حسین علیہ السلام نے کہ موت کی جو تشبیہ کی امام حسین علیہ السلام نے، خط الموت علی ولد آدم مخطط القلادۃ علی جعد الفتات، موت میرے لیے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک خاتون کی گردن پہ ایک گردن بند ہوتا ہے. Death to me is like a beautiful necklace on a young girl. کیا جب ایک خاتون زیور پہنتی ہے، وہ گردن بند پہنتی تو اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے. تو موت میری زینت میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. جس شدت سے نبو یعقوب علیہ السلام کو یوسف کا اشتیاق تھا کہ ملاقات کریں، جو اس سے زیادہ شدید میرا اشتیاق ہے کہ میں موت سے ملاقات کروں، شہادت سے ملاقات کروں. ایسے فرد کو دھمکی نہیں دے سکتا انسان. میں لکھ کے بہت کچھ آیا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ میرے والد محترم نے ایک عادت بنا دی ہے 35-40 منٹ کی، اور اس سے زیادہ جو ہے نا قابل برداشت نہیں ہوتا ہے. اور میں سمجھ بھی سکتا ہوں کہ نماز کے بعد ہم یہاں آئے ہیں. تو خلاصہ آج کی مجلس کا یہ ہوا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. وہ کہ جو رشد کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں. وہ کہ جو رک جاتے ہیں، اسٹیگنیٹ کرتے ہیں. اور وہ جو آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے کہ انسان کو آگے جانا چاہیے. 3 میں نے مثالیں پیش کی، البتہ اور بھی تعریف. ایک کیا کہ انسان اپنی پاک فطرت کو باقی رکھے، اس کے دل میں نیکیوں کے لیے محبت ہو اور برائیوں کی طرف نفرت ہو. آج کے زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، آپ کو نفرت ہونی چاہیے اس سے، اس لیے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں سب میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ مجھے نفرت ہے اس عمل سے. سکوت نہیں اختیار کر سکتا انسان، وگرنہ آپ پروگریس نہیں کریں گے. آپ کا پاک جو فطرت ہے وہ آلودہ ہو جائے گا. دوسری چیز کہ انسان کو خود بین نہیں ہونا چاہیے، خدا بین ہونا چاہیے. اور تیسری چیز کہ اپنی آخرت اور عاقبت سے انسان غافل نہ ہو. صلوات پڑھ دیجیے. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی وہ چھوٹی سی بیٹی. ویسے تاریخ میں جو میرا مطالعہ ہے، اور وہ ممکن ہے ناقص مطالعہ ہو، بلکہ یقیناً ناقص مطالعہ ہے، حضرت رباب کی جو بیٹی تھی جن کا نام سکینہ ہے، احتمالاً جو میں نے پڑھا ہے ان کی عمر کم از کم 9 سال کی یا زیادہ سے زیادہ 14 سال کی تھی. البتہ امام حسین علیہ، یہ بھی مسلمات تاریخ میں صحت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک 3 سالہ بیٹی بھی تھی یا 4 سالہ بیٹی بھی تھی، جس کے الگ الگ نام تاریخ میں لکھے گئے ہیں. رقیہ، زبیدہ، فاطمہ صغرا،
اب جو بھی نام ہو، نام اہم نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ بیٹی اپنے باپ سے محبت بہت کرتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی محبت کا ابراز کیا ہے سکینہ کے بارے میں، کہا انی احب دارا تکون بہا سکینہ و رباب، مجھے وہ گھر بہت پسند ہے کہ جہاں سکینہ موجود ہو اور رباب موجود ہو۔ جب یہ کاروان کوفے کی طرف جا رہا تھا تو بار بار شہزادی زینب سر امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کلم فاطمہ صغرا، دیکھو فاطمہ صغرا سے تم گفتگو کرو کیونکہ وہ تمہارے فراق میں پگھلی جا رہی ہے، تمہارے فراق میں وہ پگھلی جا رہی ہے۔ بچیاں ویسے بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں، نہ فقط وہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد نہ فقط اپنے باپ کی محبت سے محروم رہ گئی مگر اس کو تازیانے بھی مارے گئے۔ بار بار آپ سنتے ہیں کہ جب امام کا وفادار گھوڑا خیموں میں آیا ہے، خون آلود تھا، وہ زین ٹوٹی ہوئی تھی، تو سکینہ سب سے پہلے آئی تھی اور پوچھا تھا اے میرے بابا کی باوفا سواری، مجھے بس اتنا بتا دو کہ بابا کو شہادت سے پہلے پانی دیا تھا یا نہیں دیا تھا، میرا بابا بہت پیاسا تھا۔ پھر نگاہ کی، کہاں ہے سواری، دیکھو وہ میرے بابا کے جسم کو مجروح کر رہے ہیں، جاؤ ان کے جسم کی بے حرمتی نہ ہونے دو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ اور بھی زیادہ میری نگاہ میں عزیز ہو جاؤ گے۔ پھر سکینہ خود دوڑی، میدان جنگ میں گئی، اپنے بابا کے جنازے سے ایسا لپٹی ہے کہ میں نے اپنے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک نہیں متعدد لوگوں نے سکینہ کو نے مار کے بابا کے جنازے سے دور کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ دو واقعات نبی حضرت سجاد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو بہت روتے تھے جب اس کو نقل کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہمیں کوفہ کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا، مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، گلے میں خاردار توق تھا، میرے پیچھے میری ماں تھی، پھپھیاں تھی، سکینہ تھی، جب سکینہ کو تازیانہ مارا جاتا تھا بار بار وہ کہتی تھی بھیا سجاد مجھے بچا لو، بھیا سجاد مجھے بچا لو، پر میں مڑ کر بھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ ایک اور واقعہ جس پہ امام رویا کرتے تھے بے عینی اسی طریقے سے، جب 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کا بے گور و کفن جنازہ دیکھا تھا تو شہزادی زینب کو احساس ہوا مالکا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح کفے انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اسی کیفیت کو شہزادی نے ایک سفر میں دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی روح پرواز کر جائے گی، فوراً پوچھا سجاد تمہیں کیا ہو گیا، تو کہا سکینہ آئی تھی، میرے کان میں اس نے کہا بھیا سجاد میں بہت بھوکی ہوں، مگر مولا میرا زنجیروں میں تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام الوداع کہہ رہے تھے، خدا حافظی کر رہے تھے، تو سب سے پہلا جو نام لیا ہے وہ سکینہ کا لیا ہے، یا سکینہ، یا رباب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، علیکن منی السلام، یہ میرا سلام آخر ہے تمہارے لیے۔ ہاں آخر الاجتماع، یہ آخری مرتبہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر بہت بڑی سختی و پریشانی آنے والی ہے۔ جب سکینہ نے یہ سنا تھا تو دوڑ کر بابا کے پاس آئے اور کہا بابا استسلمت للموت، بابا کیا آپ نے موت کو تسلیم کر لیا ہے، آپ کے بعد ہماری پناہ گاہ کیا ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، جب بھی گفتگو کرتے تھے تو دو زانو ہو جاتے تھے تاکہ آنکھیں سکینہ کی بابا کے ساتھ برابر ہو۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ کیف لا استسلم للموت من لا معین ولا ناصر، بیٹی یہ بتاؤ کیسے میں موت کو تسلیم نہ کروں، کیونکہ تمہارے بابا کے پاس نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ناصر ہے۔ جب سکینہ نے
یہ سنا بے تحاشا رونے لگی. امام حسین نے پھر کہا لا تحرکی قلبی بدمی کی حسرت ما دام منی روح فی جسمانی. سکینہ دیکھو اپنی حسرت بھری آنسوؤں سے میرے کلیجے کو آگ مت لگاؤ جب تک کہ میرے جسم میں روح ہے. سکینہ میرے بعد سب سے زیادہ جو مستحق ہوگا کہ میرے جنازے پر آ کر آنسو بہائے وہ تم ہوگی. سکینہ مت رو. مگر سکینہ نہیں چاہتی تھی کہ بابا میدان جنگ میں جائے. بہانہ بنایا, کہا بابا انظر الیہ, بابا دیکھیے میری طرف, انا عطشان, میں بہت پیاسی ہوں. جب امام نے یہ سنا امام کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے. ارے علی اصغر کو بھی لے کر گئے تھے کربلا میں تو 3 شعبے کا تیر ملا تھا. اب 3 سالہ بچی, پھر پیاس کا تقاضا, پانی کا تقاضا. امام نے کہا بیٹی سیسقیک اللہ, اللہ تمہیں سیراب کرے گا. فإنہ وکیلی, کیونکہ اب میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. اجرکم اللہ. کتنی مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ زندان شام میں سکینہ بار بار روزانہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. یزید عاجز آ گیا, کہا سر حسین کو بیٹی کو دے دو. بیٹی نے سر کو آغوش میں لیا, گفتگو کرنا شروع کی. بابا من الذی قطع وریدک, بابا بتائیے آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹا. بابا کس نے آپ کی داڑھی کو آپ ہی کے خون سے پیزاب لگایا. بابا مجھے بتائیے مجھے بچپنے میں کس نے یتیمہ کر دیا. بابا آپ تو یتیموں کی نوازش کیا کرتے تھے مگر یہ مجھے تماچے مارتے ہیں. بابا اب بیواؤں کا سہارا کون ہوگا. بابا اب کون یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. بابا اے کاش کہ میں اندھی ہوتی, اے کاش کہ یہ منظر کو میں کبھی نہیں دیکھتی, اے کاش کہ آپ کی جگہ مجھے موت ہو جاتی. مگر بابا آپ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ حق میں رکھوں گی رونے کا. بچے نے اپنے لبوں کے باپ کے لبوں کے اوپر روک رکھا اور اتنا روئی کہ ہمیشہ کے لیے زندان شام میں خاموشی آ گئی. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعتم حسين. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل مارا بابا. مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے, مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے. میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے,
کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا۔ آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا۔ سات رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، سات رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا۔ نوک نیزہ پہ سے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ سے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل مارا بابا۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا۔ ہے جب شام کے زندان میں کوہرام بپا، بین سے بالی سکینہ کے لرزتی ہے فضا، سرد ہے سارا بدن، زرد ہے غم سے چہرہ، آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندہ سارا، خواب سے چوک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی، اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی، رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے، پھوپھی اماں یہی پاس میرے بیٹھے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ میرا دل نہیں لگتا بیٹی، آجا اب آجا میری گود میں آجا بیٹی، کب سے بے چین ہوں، صورت تو دکھا دو مجھ کو
کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو وہ یہیں ہوں گے کہیں آپ ذرا دیں تو صدا کہیے ان سے میری جانب سے کہ بیٹی ہو فدا دور ہی سے ذرا آواز سنا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو شکر اللہ کا مشکل ہوئی آسان میری کٹ گئے قید کے دن آ گئی رخصت کی گھڑی اب سفر خیر سے گزرے یہ دعا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو ہے خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجے پرنا آپ کو دیتی ہوں میں اور محمد کی قسم مسکراتے ہوئے جانے کی رضا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہے میری دیکھیں ذرا لوریاں دیتی ہے مجھ کو کوئی مانوس صدا نیند آتی ہے پھوپھی جان سلا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 حسین
صلی علی محمد. توجہ زیاد. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مجتبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميع شهداء كربلاء خصوصا مولا ابو فضل عباس ابن امیر المومنین یا سکائے سکینہ یا باب الحوائج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا زینب الکبریٰ و ام کلثوم و سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین السجاد، السلام علیکم یا محمد ابن علی باقر العلوم، السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق الامین، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر القاسم باب الحوائج، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی الہادی، السلام علیکم یا حسن ابن علی الزکی العسکری، السلام علیکم یا صاحب الزمان یا سیدی الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک قرآن، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم یا اہل بیت نبوت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك وتمتعوا فيها طويلا